الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حدیث کی یہ مجلسیں ہیں۔ ان مبارک دنوں میں، ذی الحجہ کی ان مبارک اور فضیلت والی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہم پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین نووی، اس کی یہ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 17 ہے، جس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ تمام کاموں میں، معاملات میں احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواہ مسلم۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے۔ یعنی آپ جو بھی کام کریں اچھا کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، یہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں۔ اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو، جانور کو آرام پہنچاؤ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پہلی نظر میں جو باتیں مجھے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے برتاؤ کو خود پسند کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اور اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ زندگی کا آپ کوئی بھی کام کریں، پرفیکٹ کریں، اچھا کریں، اور پورے اتقان کے ساتھ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور یہی ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے بالکل پکا کام کرتا ہے اور بالکل صحیح معاملہ کرتا ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، شاید پہلے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، دوسرا بندوں کے ساتھ معاملات میں احسان۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا تو کم از کم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک احسان ہے بندے اور اللہ کے بیچ۔ دوسرا احسان ہے بندے اور بندوں کے بیچ۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے احسان
دو قسموں پر مشتمل ہوا، ایک اللہ اور بندے کے بیچ، دوسرا بندوں اور بندوں کے بیچ، تیسرا احسان ہے بندے اور جانوروں کے بیچ۔ ابھی بقرعید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور لوگوں نے جانور خریدے ہیں۔ اس میں بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ احسانات کی ایک قسم وہ ہے جو جانوروں کے ساتھ احسان ہے، کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، انہیں ذبح کرتے وقت اچھا برتاؤ کیا جائے، مثلا چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اس کی پیٹھ پر پیر رکھا اور پھر اسے پہلو کے بل لٹا دیا جائے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔ انشاءاللہ آگے ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح میں پڑھیں گے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جانور ذبح کرتے وقت اس کے پیروں کو سختی کے ساتھ پکڑنے یا رسی سے باندھنے سے بھی منع کیا ہے، کہا کہ نہیں، اس کے پیر رسی سے باندھے نہیں جائیں گے، کھلے چھوڑ دیے جائیں گے تاکہ وہ تیزی سے حرکت کرے، خون تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ اس کی رگیں، حلق اور نرخرا کاٹ دی جائیں، چھری کو ذبح سے پہلے جانور کو دکھایا نہ جائے، نہ ہی چھری جانور کے سامنے تیز کی جائے، نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، اور اسی طرح بتلایا گیا کہ جانور کے جان نکلنے سے پہلے اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، نہ ہی اس کی چمڑی نکالی جائے، ابھی جان باقی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قصاب کو بہت ساری جگہ جانا ہے، عید کا موقع ہے، تو قصاب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے نمٹا دیا جائے اور اپنا پیسہ لے کے کہیں دوسری جگہ دیکھا جائے، تو اس کوشش میں جانور ابھی پوری طرح مرتا نہیں ہے، وہ چمڑا نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی بات جائز نہیں۔ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ شرح ہمارے ساتھ ہے جس میں ہم پڑھیں گے، کہا وَإِذَا ذَبَحْ، جب تم ذبح کرو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر دو۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں اپنے ذبیحہ کو آرام دو۔ کیسے آرام دو گے؟ تیزی کے ساتھ ذبح کر دو گے۔ ذبح کرنے والا بھی ماہر ہونا چاہیے، اس کو ذبح کرنا آنا چاہیے۔ جیسے گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا، شاید اس مرتبہ بھی کوئی نادان اس طرح کا کام نہ کرے کہ کچھ لوگ تجربے کے لیے بچوں سے ذبح کرواتے ہیں، بچے جو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یا ایک شوق کے لیے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، جانور ہے جتنا جلد ہو سکے اسے ذبح کر دیا جائے تاکہ اس کو سکون پہنچے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں من فوائد هذا الحدیث، اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس حدیث کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا ہماری فوائد سمجھ میں آتے ہیں، تو کہا رأفت اللہ عز وجل بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بات کہی۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، اچھا کھلائیں، کسی کو پہنائیں، اچھا پہنائیں، مطلب آپ شرٹ دیتے ہیں، جھبا دیتے ہیں تو پاجامہ بھی دیں، قمیص دیتے ہیں تو تہبند بھی، لنگی بھی دیں، یہ بھی احسان ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ نے اوپر کا دے دیا اور نیچے کا چھوڑ دیا، بولا کہ احسان ہے۔ کسی کو کھانا دیا تو اس کے ساتھ سالن بھی دیجئے، کسی احسان کیجئے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ بھی احسان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس میں کہا انک اذا قتلت شیئا یباح قتلہ فاحسن القتلہ، یعنی جب تم کسی چیز کو قتل کرو جس کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے تو اچھی طرح قتل کرو۔ شیخ نے ایک مثال دیا، کہا کہ کبھی گلی میں جانور ہوتے ہیں، یہ احکام اس جگہ کے ہیں
اس وقت کے ہیں جب حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، تو صرف اس کو علم کے لیے سن کر رکھ لیجئے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش مت کیجیے۔ جیسے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جہاں آپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کہا کہ ایک گلی کا ایسا کتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اسے قتل کرنے کے، اسے ختم کرنے، موت کے گھاٹ اتارنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج آپ اپنے گلی کے کتوں کو مار نہیں سکتے ہیں۔ اپنے طور سے گلی کے کتوں کو مارنا منع ہے۔ آپ ایک نمبر انہوں نے دے دیا ہے، آپ اس نمبر پر کال کیجئے، وہاں سے کارپوریشن کی گاڑی آئے گی اور وہ کتوں کو لے جائے گی۔ اب وہ کیا کریں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس میں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے مودی تکلیف دہ جانور کتے کو قتل کرنے کے اور موت کے گھاٹ اتارنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اسے زہریلی کوئی چیز کھلا دی جائے کہ وہ مر جائے، یا اسے بجلی کا جھٹکا دے دیا جائے کہ وہ مر جائے، کئی طرح کے یہ ہو سکتے ہیں راستے۔ کہا کہ اس میں سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس سے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، یہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ اسے بجلی کا جھٹکا دے دیا جائے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ جانور کے ساتھ اس کی جان نکالنے میں احسان ہے، جیسے شیخ نے لکھا فَيَكُونُ هَذَا أَسْهَلُ شَيْءٍ، یہ آسان طریقہ ہے جو اس کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح یہ اس حالت میں ہے جہاں کسی جانور کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے اور کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن جب جان کے بدلے جان لینے کی بات آئے گی تو جیسے اس نے تکلیف کے ساتھ مقتول کو قتل کیا ہے ویسے ہی قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے ساتھ کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو پتھر سے کچل دیا تھا، یعنی سر دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر بھی بالکل ویسے ہی دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا۔ یہ بدلے کا یہ ہے، جیسے اس نے کیا اس کا یہ پایا۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آگے چل کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے، جیسے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو ذبح کرنے کی کیا کیا شرائط ہیں، تو کہا کہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو سب سے پہلے شیخ کہتے ہیں اہلیت الذابح بان یکون مسلما او کتابیا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ کتابی مطلب جیوس یا کرسچن، دو میں سے کوئی بھی ہے چلے گا۔ فَإِن كَانَ وَثْنِيًّا، اگر ذبح کرنے والا بت پرست ہے تو وہ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُرْتَدًّا، اگر وہ مرتد ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا فَتَارِكُ الصَّلَاةِ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے نمازی کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اب یہ کیسے ہے کہ آپ کرسچن کا ذبیحہ حلال، ذبح کی ہوئی چیز حلال بولتے ہیں، جیوس کی ذبح کی ہوئی چیز، یہودی کی ذبح کی ہوئی چیز حلال بولتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو نام کا مسلمان بھلے ہو نماز نہیں پڑھتا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں بولتے ہیں؟ تو قرآن نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں ہی بات کہی، کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ اگر ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ذبح کرتا ہے کس چیز سے ذبح کرتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کا خون بہہ جائے، اس کے جسم میں کا خون
باہر نکل جائے آدمی ذبح کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں ثابت ہے کہ جیسے عام طور سے آج آدمی چاقو سے ذبح کرتا ہے، اس کا جانور کا خون نکل جاتا ہے، اور جب جانور کا خون نکل جاتا ہے تو اس کا جسم کہا کہتے ہیں والحکمت واضحہ، اور کہتے ہیں کہ ذبیحہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کے جسم سے بکثرت خون نکلے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں بات بتائی گئی ہے، اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ انہار الدم، یعنی جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا خون بہنا چاہیے، خون بہنا چاہیے۔ خون کیسے جسم سے نکلے گا؟ آدمی حلق کے اطراف جو 2 رگیں ہیں بڑے بڑے اسے کاٹتے، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے خون نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ، یعنی خون اگر بہہ جائے، اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں شیخ نے لکھا ہے، کہتے ہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اکثر لوگ اس سے یہ ناواقف ہوتے ہیں یا جلدی میں پتہ نہیں کیا کیا بول لیتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح اس بات سن لینا چاہیے، کہا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل۔ اگر جانور کا خون نکل جائے ذبح کرتے وقت، اللہ کا نام لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ إِنْهَارَ الدَّمِ، خون بہنا ایک شرط ہے، جانور کے جسم سے خون نکل جانا چاہیے، اور بسم اللہ کہنا بھی ایک شرط ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کا گوشت مت کھاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 120 پر 1، جیسے شیخ لکھتے ہیں فَإِذَا ذَبَحَ إِنسَانٌ ذَبِيحَةً، اگر کوئی انسان جانور ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھنا نہیں پڑھتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَالذَّبِيحَةُ حرام، جو جانور ذبح کیا ہے وہ حرام ہے، بھلے آپ 20,000 میں لائیں، 40,000 میں لائیں، 80,000 میں لائیں، آپ نے بسم اللہ کہنا بھول گئے تو کہا کہ وہ جانور حرام ہے۔ جیسے کہا فَإِذَا نَسِيَ أَن اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ کہنا جانور ذبح کرتے وقت، فَإِنَّهَا حرام۔ اب اگر کوئی کرے بھول گیا، کیا ہوا، کوئی بات نہیں، تو شیخ کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ بِدَلِيلِ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ صَلَّى، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ آدمی اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو اس کا جانور اس کے لیے حرام ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ایک آدمی بھلے اتنی بڑی قیمت ڈال کر کوئی جانور لاتا ہے، بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے، تو اس ایک بسم اللہ کہنے بھولنے کی وجہ سے اتنے روپیوں کا جانور اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا، اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کر وہ کہتے ہیں اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ تو شیخ نے کہا اگر ایک مرتبہ ہم نے اس ذبیحے کو حرام قرار دیا تو اس کے بعد کبھی وہ بسم اللہ کہنا نہیں بھولے گا، بل یمکن ان یسمی 10 مرات، اس کے بعد جب بھی ذبح کرے گا 10 بار بسم اللہ بول کے ذبح کرے گا۔ ایک بار اتنی بڑی سزا اگر اسے مل جائے کہ بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے میرا 20,000 30,000 کا جانور حرام ہو گیا، تو وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔
اسی طرح ایک اور چیز جیسے شیخ نے کہا ان یقطع الودجین، جانور ذبح کرنے کے لیے یہ 2 رگیں کاٹنا چاہیے۔ یہ کب؟ جب آدمی کی طاقت میں ہو، کاٹ سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی بڑا جانور ہے، ایسا بھپرا ہوا جانور ہے، کاٹ نہیں سکتا ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے پر مار کر کے اسے ذبح کر دے سکتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے یہ 2 رگ کاٹے جائیں، اگر کاٹنا ممکن ہے تو کاٹ سکتا ہے، نہیں تو نہیں بول سکتا۔ اسی لیے شیخ نے اور ایک بھی کہا، اگر کوئی جانور بھاگ گیا، ذبح کرتے وقت بھاگ گیا، جیسے بھی ہو اس کی جان نکال دے اور وہ ذبیحہ کے حکم میں آ جائے گا، اگر پکڑنا ناممکن ہو۔ تو اسی طرح بہت سارے مسائل شیخ نے کہا، شیخ نے یہاں لکھے ہیں۔ آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر بہت کم عمل ہوتا ہے۔ وہی جانور بندھے ہوئے رہتے ہیں، یہی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ کہا کہ چھری تیز نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا وجوب اراحۃ الذبیحہ وذالک بسرعۃ الذبح، جتنا جلد ہو سکے جانور ذبح کر دیں تاکہ اس کی جان جلد نکل جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَيَبْقَى النَّظَرُ هَلْ نَجْعَلْ قَوَائِمَهَا الْأَرْبَعَ، کیا جانور کے جو 4 یعنی پیر ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے یا کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ ذبح کرتے وقت بکرے کے جو پیر ہیں یا گائے پیر ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے یا کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو جواب میں کہا کہ اس کو رسی سے نہیں باندھنا چاہیے یا ہاتھوں سے پکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ فَهَذَا، اس طرح یہ اس لیے ہوگا کہ ذبح ہونے والے جانور کے لیے بہت آرام دہ ہوگا، بہت تیزی کے ساتھ وہ پیر ہلائے گا، ہاتھ پیر ہلائے گا، تاکہ اس کے پیر ہلانے کی وجہ سے اس کا خون تیزی کے ساتھ جسم سے نکل جائے گا۔ اگر اسے پکڑ کے رکھے جائیں تو کہا کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَعَ الْحَرَكَةِ وَالْاِضْطِرَابِ، اس لیے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے پیروں کو حرکت دے گا تو اس کے جسم کا خون نکل جائے گا۔ آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ بکرے کو لٹاتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اس کے پیروں کو اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ فَهَذَا تَعْذِيبٌ لَهَا، یہ اسے تکلیف دینے کے باعث ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس کے پیر یا تو رسی سے باندھ لیتے ہیں یا تو اسے سختی سے پکڑ لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو شیخ نے لکھا، کہا کہ اس کا گردن توڑ دینا، ایسی ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں اذا اراد الانسان، کہا کہ آدمی جب اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے تو تب بھی احسان کا لحاظ کرے۔ ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیوی کو ادب سکھاتا ہے، بچے کو ادب سکھاتا ہے، تو جو طریقے ہیں اچھے طریقے اسے اپنائے، یعنی اتنا بہیمیت کی طرح جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا شروع نہ کر دے، یہ احسان کے خلاف ہے۔ تو شیخ آگے چل کر لکھتے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کتاب الجنایات میں، لو انہ ضرب، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو ادب سکھانے کے لیے حد سے زیادہ اگر مار پیٹ کرتا ہے تو باپ ذمہ دار ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اما اذا ادبہ تادیبا عادیا بدون، یا عام طور سے جیسے لوگ ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، ایسا اگر باپ کرتا ہے تو باپ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سلسلے میں بتایا کہ جانور کو بھی جب ذبح کرتے ہیں
تو تیزی کے ساتھ ذبح کرو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور تیزی کے ساتھ اسے ذبح کرو۔ اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کی چمڑی نہ نکالو، اس کے ہڈی کو مت توڑو اور اس کے پیر اور ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑ لو، بلکہ اسی طرح کھلی طرح چھوڑ دو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور جیسے جانور کے ساتھ جہاں احسان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا، اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہر ایک کے ساتھ احسان ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے شرح میں تھی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 18 ہے، جس میں بہت ساری باتیں تقوی کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تم رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو انشاءاللہ کل پھر 9 بجے انشاءاللہ ہم یہ حدیث کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔